جاؤ تو یہ جو اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہے، تو پھر کسی مہینے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. بھائی رمضان تو خالی ہے، تجارت کرنی بھی چاہیے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چلی، جس کو باپ بیٹا ذبح کر رہا اس مہینے میں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے. محرم کا مہینہ ہے، اس میں شہادت حسین ہوا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے آگے آئے گا. Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بےحد قبول فرمائے، راہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم اور حدیث پاک کو پیش کیا ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. ایک انسان کے کامل مومن ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل. آپ ایمان مفصل کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کیا کہتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. انسان کہتا ہے ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی بھیجے ہوئے رسولوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ان کے نازل کردہ تمام کتابوں پر. ایک مسلمان ہے وہ قرآن کو تو مانتا ہے مگر اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا. اس کا بھی ایمان کامل ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، چاہے حضرت عیسیٰ پر ہو، چاہے حضرت موسیٰ پر ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم پر ہو، وہ ساری کے ساری برحق اور سچی ہے. اسی لیے آج دنیا میں جہاں قرآن کو لوگ جلاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، مگر مسلمان کبھی کسی بائبل کو نہیں جلاتا. مسلمان کسی گیتا پر ہاتھ نہیں لگاتا. مسلمان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان ہر مذہب کا احترام کرتا ہے، ان کی کتابوں کا احترام کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر، یہ سارا یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے. پھر کیا کہتا ہے بندہ؟ ایمان لایا میں اللہ پر اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر اور ان کے نازل کردہ تمام کتابوں پر اور ان کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، اور والقدر خیرہ وشرہ، اور بھلائی اور برائی یہ دونوں کے دونوں اللہ ہی کے طرف سے ہے. اس پر والقدر خیرہ وشرہ،
یعنی انسان سارے جہان مل کر کے اگر کسی بھلائی کو وجود میں لانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ بھلائی نہیں آ سکتی، اور سارے جہان کے انسان مل کر کے اگر کچھ برا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ برا نہیں ہو سکتا۔ والقدر خیرہ وشرہ، پھر آگے فرمایا من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ایمان لایا میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر گئے، جلا دیا، ہوا میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا، اب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کفن چور کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کفن چور کا واقعہ سنایا کہ ایک کفن چور تھا کہ جیسے مردے کو دفن کیا جاتا تو یہ کفن چور جاتا اور قبر کھول کر کے اس کی کفن چورا کر کے پھر بازار میں بیچ دیتا۔ اس کے بعد وہ اس لیے کرتا تھا کہ وہ بہت غریب تھا، بچے بھوکے تھے اس سے۔ آج کے منسٹروں کی طرح نہیں کہ شہیدوں کے تابوت بیچ کے اپنا محل بنائے، سوئس بینک پہ جا کے پیسہ جمع کرے۔ آج کے اخبارات اٹھائے، آپ کو پتا چلے گا کہ آج کل جتنے چور ہیں یہ سب کے سب کوئی بڑے سے بڑا یونیورسٹی سے ڈگری لیا ہوا ہے۔ یہ ان پڑھ جاہل چور نہیں ہے۔ چور کا مطلب پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، گھر میں بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، گھر نہیں چل رہا ہے تو چور بنتا ہے۔ آج کل تو پروفیشنل چور بن رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ چور بن رہے ہیں۔ اور اس وقت کی چوری ہوتی تھی کہ روپے 10 روپے 20 روپے کی، آج کے چور ہیں سیدھا 1000 کروڑ 2000 کروڑ، اور جتنے بڑے منسٹر ہیں اتنا بڑا چور، جتنے بڑے عہدے پر رہے گا اتنا بڑا چور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب پورا ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں بہت بڑا گنہگار، دنیا میں مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو قبر میں دفن کرنا۔ پھر کیا کرے گا؟ میری لاش کو جلا دینا، اور جلنے کے بعد جو ہڈیاں بچ جائیں اس کو چکی میں پیسنا، پیس کے پوڑا بنا دینا، اور اس کے بعد جب آندھی طوفان آئے تو اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے ذرات ہیں، وہ سب کو جمع کیا۔ وہ سب جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد وہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا ہے بندے بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں بہت بڑا مجرم تھی، ہزاروں لوگوں کے کفن چرائے میں نے، اس قبر کو کھود کر کے اس قبر میں کیسے سوتا، اس لیے میں آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے ایسا کیا تاکہ میں تحلیل ہو جاؤں ہواؤں میں، سمندر میں، زمین میں، اور میری لاشیں نہ ملے تاکہ مجھے عذاب قبر نہ ہو، تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بندہ تو نے یہ کام جہالت کی وجہ سے کیا ہے، تو
یہ کام جہالت کی وجہ سے کیا ہے، تجھے میری قدرت کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا اسے معاف نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب انسان کے اندر اتنی عقل و دانش آ گئی ہے کہ انسان سمجھتا ہے، دیکھتا ہے۔ آج دیکھیں بڑا سے بڑا مال ہے، وہاں پر چوری نہیں ہو رہی، کیوں؟ وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا، ہر حرکات اور سکنات کو یہاں کمپنی چل رہی ہے، وہ امریکہ میں بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کی کمپنی کا حساب ہوتا ہے، میرے نوجوان بچے یہاں پر راتوں رات جان کر کے ڈیوٹی کر کے کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنسی تحقیقات جو کرنے کا ہنر دیا، وہ اس لیے دیا تاکہ اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہرحال میں نے جو قرآن حکیم کی تلاوت کی، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ کے فیصلے میں کسی کا کوئی حق نہیں چلتا، اللہ جب چاہتا ہے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک کو میں نے جو پیش کیا، لا عدوى ولا حام ولا طیرۃ ولا سفر، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ سفر المظفر۔ مظفر یعنی اس کا ٹائٹل ہے، جیسے رمضان المبارک، مبارک مہینہ، محرم الحرام، عظمت والا مہینہ۔ تو ہر مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام کیا جائے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ مگر ہمارے لوگوں کو پوچھو کہیں گا یہ نحوست کا مہینہ چل رہا ہے۔ کل پرسوں کئی ایک مجلس کر بیٹھے تھے، وہاں پر لوگ کہنے لگا کہ حضرت بالکل بزنس ختم ہو گیا، بہنی تک نہیں ہو رہا ہے، کیوں ہے؟ کہا سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ سفر نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بزنس نہیں۔ اچھا اس سے پہلے کون سا مہینہ گیا ہے؟ محرم کا مہینہ گیا۔ کچھ بیوقوف لوگ بتاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر شادی ہوگی تو بیوہ ہو جائے گا۔ بھائی محرم میں شادی نہیں کرو گے، سفر میں تجارت نہیں کرو گے، تو اگر ایسا آپ دیکھتے جاؤ تو یہ جو اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہے، تو پھر کسی مہینے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی رمضان تو خالی ہے، تجارت کرنی بھی چاہیے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حضرت اسماعیل ذبح اللہ کی گردن پہ چھری چلی، جس کو باپ بیٹا ذبح کر رہا اس مہینے میں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس میں شہادت حسین ہوا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے آگے آئے گا، سفر کے بعد ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذوالحجہ آئے گا، یہ سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا۔ اب ربیع الاول میں کیا کرو گے؟ ربیع الاول میں بھی کچھ مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کا انتقال ہوا، مسلمان اس میں تجارت نہیں کرنا چاہیے، تو کون سے مہینے میں کرو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حام ولا طیرۃ ولا سفر، کہ اے انسانوں کوئی بیماری ایسی نہیں جو انسان کو لگ جائے، اور کوئی ایسا تہم پرستی نہیں ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی پرندہ یا الو یا اور کوئی پرندہ کے بیٹھے اور وہ گھر برباد ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پرندے اڑانے کا شگن تم نکالتے ہو، زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ سفر میں جانے سے پہلے کبوتر چھوڑتے اور ان کو جانا ہے سمجھو
الیکٹرانک سٹی تو ادھر سے اگر وہ کریں گے تو رائٹ میں پڑے گا. اب کبوتر اڑ کے اگر رائٹ میں گیا تو وہ سفر میں جاتا تھا, اگر کبوتر اڑ کے ادھر گیا تو نہیں جاتا, بولتا نہیں اب سفر کامیاب ہوا. تو زمانہ جاہلیت میں جو جاہل لوگ کہا کرتے تھے وہ کسی نہ کسی روایت کی وجہ سے, جیسے وہ لکڑہاری کی کتاب, آج بھی ہمارے گھروں میں عورتوں میں عہد نامہ پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ عورتوں سے چلتے 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 آج بھی آ گیا ہے. اور بڑا سے بڑا نمازی بھی کیا ہوتا ہے اپنی بیوی کے پاس مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ دنیا ایک طرف بیوی بول دے تو ایک طرف. وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی جو بیوی سے ڈرتے ہیں وہ اس لائن پہ آ گیا, جو نہیں ڈرتے ہیں وہ اس لائن پہ آ گیا. تو دیکھا تو ڈرنے والے لائن میں پورے لوگ ہیں, سارے لوگ اسی لائن پہ لگے. تو کہا کہ بھائی جب سب بیوی سے ڈرتے ہی ہیں تو ایک کام کرو, اس کو گفٹ میں ایک ایک انڈا دینا. تو سب کو ایک ایک انڈا تحفے میں بادشاہ نے دیا اور سب انڈا لے کر گھر چلے گئے. دیکھا تو ایک پہلوان صاحب خان صاحب تھے اس لائن پہ اکیلے لگے. تو بادشاہ نے کو کہا کہ چلو کم سے کم ایک آدمی تو مرد ہے کہ جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا, ہمت کر کے آیا ہے. اس نے وزیر سے کہا کہ اس کو ایک گھوڑا انعام دے, ایک گھوڑا انعام دے دو. ایک طرف انڈا ایک طرف گھوڑا تو بڑی بات ہے. اس نے گھوڑا لے کر کے جو ہے گھر گیا تو اس کے بیوی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, آج مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے, اب گھوڑا لے کے آئے ہو؟ کیا کہتے بادشاہ نے یہ اعلان کیا. تو میں نے کہا کہ نہیں میں ڈرتا نہیں, میں تو بالکل, مجھ سے میری بیوی ڈری ہے. تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے یہ گھوڑا دیا. تو اس نے کہا کہ جب لینا ہی تھا تو یہ تو کالا کلر کا ہے, کالا کلر کا گھوڑا تو آلریڈی پہلے سے تمہارے پاس ہے, جاؤ اس کو بدل کے لاؤ, کوئی سفید کلر کا گھوڑا لے کر. تو وہ پہلوان جو کہا تھا کہ میں بیوی سے ڈرتا نہیں, اس نے وہ گھوڑا لے کے آیا. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے واپس کیوں لے گیا؟ کہ نہیں بادشاہ سلامت ایسا ہے, کالا کلر کا گھوڑا آلریڈی میرے پاس ہے, میری بیوی کہتی ہے کہ لینا ہی ہے تو سفید والا لے لو, سفید والا لے کے آؤ. تو اس لیے میں سفید لینے کے لیے آیا ہوں, آپ یہ گھوڑا رکھ لیجیے, مجھے سفید والا ہے. تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ اس کا گھوڑا لے لو اور اس کو 2 انڈے دے کے. ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بیوی سے ڈرتا نہیں اور بیوی کے ڈر کے فیصلہ بدل دیا تو نے. تو یہ حال ہے آج ہمارے گھروں میں. ہم چاہے جتنے بیان کریں مسجد میں, گھر میں جائیں گے تو پھر وہی کہیں گے کہ نہیں یہ محرم میں یہ کام نہیں کرنا, اور سفر میں 13 تیزی سے پہلے کوئی تجارت نہیں. میرے بھائیوں یہ ایمان خراب کرنے والی بات ہے. ایمانیات میں داخل ہے کہ انسان کہے کہ میرا کام ہے کرنا, کامیابی اور ناکامی اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی, نہ چاہے گا تو نہیں ملے گی. اگر کوئی بیماری لگنے والی ہوتی تو اتنے سارے ڈاکٹر جو ہے سب مر چکے ہوتے, سب مر چکے ہوتے, کوئی زندہ نہیں رہتے. ہاں اس کے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو کیا جائے, باقی عقیدہ اور ایمان اللہ کے اوپر چھوڑا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یحکم ما یرید. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ خصوصاً جو یہ سفر کو ہم لوگ منحوس سمجھتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ اس کی ترغیب فرمائی. ہاں اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ بیوقوف اور جاہل لوگوں نے سفر کے مہینے کو اور زیادہ بدنام کرنے کے لیے آخری 4 شعبے کے نام سے بڑی بے حیائی لائی, بڑی بے حیائی لائی. اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 7 سال پڑھے ہیں, اس میں ایمان کی کتابیں, عقائد کی کتابیں,
شرح عقائد لے لیجیے اور بھی بے شمار کتابیں پڑھیں، مگر عالم بننے تک ہمیں خود علم نہیں تھا کہ یہ آخری 4 شعبہ کیا ہوتا. جب یہاں آیا تو ایک مسجد میں امام و خطیب تھا، وہاں پر اسی مہینے کے آخری 4 شعبے میں کچھ دوست آگے کہ حضرت تمہیں نہیں آتے کیا؟ مجھے تشکیل کر رہا. بولا کہاں بھائی؟ تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. بولا کیا؟ بولا نہیں آخری 4 شعبہ. بولا کیا ہے آخری 4 شعبہ؟ کیوں آج کے بعد قیامت ہے، جمعرات کو قیامت ہونے والی ہے اور آخری 4 شعبہ نہیں آئے گا؟ کہ نہیں حضرت تمہیں معلوم نہیں ہے آخری 4 شعبہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہریالی کھنڈرلے کے جملہ طور کا ہریالی کھنڈرلے گئے تھے. میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں. تو کہا نہیں تم نے معلوم نہیں. بولا نہیں. تب اس کے بعد جو میں دیکھا محلے سے اکثر عورتیں 2 شارٹ بندان لے کے کوئی کہیں جا رہی ہے کوئی کہیں جا رہی ہے، اور جو ہے جس کو لال باغ وغیرہ جانے کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گھر کے باہر جو کچھ گھاس واس ہے ادھر جا کے ٹفر کھا کھو کے آ رہے ہیں. تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی کہ آخر یہ ہے کیا. اب کتابوں میں تو یہ ملے گا نہیں، یہ تو کتابوں میں ملنے والی چیز ہے نہیں. تو پھر میں اڑوس پڑوس کے گھروں سے جا کے معلومات کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر 4 شعبہ. اس وقت تک مجھے سمجھ نہیں گیا. پھر انہوں نے پوری تفصیل سے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے، بیمار ہونے کے بعد یہ آخری 4 شعبہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہریالی کھنڈر میں گئے تھے. یہ تو میرے کو بات ہے 4 شعبہ. بدھ کے ویڈنسڈے کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا ہے؟ 12 ربیع الاول کو. تو کتنے دن بچے یہاں پر؟ 12 دن بچے نا. اور ہفتے کا کتنا دن ہوتا ہے؟ 7 دن ہوتا ہے. تو اس 7 دن میں اور 4 شعبہ نہیں آیا، اور 4 شعبہ آیا ہوگا نا بھائی. تو عقل کو اتنا استعمال کرو. یہ آخری 4 شعبہ بول رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں اور 4 شعبہ آیا ہی نہیں. اور یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. تو 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک 4 شعبہ غائب کر دیا تم نے. یہ ایسا ہی ہوا جیسے زمانہ جاہلیت میں مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے، جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگ جو ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. نہیں ابھی یہ مہینہ شروع نہیں ہوگا، یہ مہینہ بھی بعد میں شروع ہوگا. اب ان کو کام ہونا تھا تو کام کر لیتے تھے، پھر بعد میں اس مہینے کو شروع کرتے تھے. میں نے کہا یہ اسی کی اولاد ہے جو آج جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ آخری 4 شعبہ بناتے ہیں اور اپنے گھروں کی عورتوں کو بے حیا بنا کر کے پارکوں میں اور یہاں اور وہاں بھیجتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ولا حام ولا طیرۃ ولا سفر، یعنی سفر میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے بلکہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے. آئیے سکے کا دوسرا رخ میں بتاؤ. سفر کا مہینہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں اور وہاں سے اسلام کو پھیلنے میں مدد ملی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ کامیابی کا مہینہ ہے. اگر کسی انسان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے تو اس کو اپنا ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو یہ وہ مہینہ ہے. اور مدینہ جانے کے بعد اسلام 4 دانے عالم میں پھیلا، کامیابی ملی، اسلام پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ پھر اسی مکہ کو آپ نے فتح کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کو منحوس مت سمجھو بلکہ اس مہینے میں کوششیں کرو. بندہ جیسا سوچتا ہے اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں. جب آپ دکان کھولو گے اور دماغ میں ہوگا کہ یہ سفر کا مہینہ بہنی نہیں ہوگی، اللہ بہنی نہیں کرائے گا.
اور اگر یہ سوچو گے کہ نہیں آج مجھے لاکھوں روپے کمانا ہے، اسی دکان سے کمانا ہے، تو اللہ آپ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد بندے کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرے گا، اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں راستہ جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے میرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا۔ بلی کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ایکسیڈنٹ کرا دے؟ اس لیے تہمات اور ایسی چیزوں سے شغول مت لیجیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور لڑائی چل رہی تھی۔ اچانک کچھ گھوڑ سوار آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ تقریباً 70 گھڑ سوار لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی رکو، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دور کے بعد آ کر کے وہ لوگ گھوڑے سے اتر گئے، پھر ایک آدمی سامنے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے دیا۔ جب وہ قریب آیا تو کہا کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اے مسلمانوں، مبارک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا شگون لے سکتے ہیں جب تحقیق معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہا بریدہ اسلمی۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں مبارک ہو، یہ شخص ہمیں پیغام دینے کے لیے آیا کہ جنگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اب جنگ ختم، کیونکہ آنے والے کا نام ہے بریدہ۔ بریدہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن کے اندر ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر اور سلامتی کے ساتھ ہو جا، یعنی تکلیف بھی نہ پہنچانا، اتنی نہ ٹھنڈی ہو جا کہ برف بن جاؤ تاکہ ابراہیم خلیل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آنے والے شخص کا نام ہے بریدہ، یعنی یہ ٹھنڈک کی خبر لے کر آیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام ذرا اچھا رکھا کرو تاکہ اس کے معنی اچھے ہو، تاکہ اس کے مطلب اچھے ہو۔ آج کل کا تو نام ایسا چھوڑا جاتا ہے انٹرنیٹ میں جا کر کے کہ آدھا ہندو رہتا ہے، آدھا مسلمان رہتا ہے، آدھا کرسچن رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس خاندان سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سموا ابناءکم باسم النبی، اے لوگوں اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام سے رکھا کرو۔ اپنے بچوں کا نام ذرا ایسا رکھو جس سے اچھے معنی اور مطالب نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ آدمی ٹھنڈک کی خبر لے کے آئے گی، جنگ کی آگ بھڑکنا بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پھر کہا کس خاندان سے کہا کہ اسلمی خاندان سے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو یہ سلامتی کی بھی خبر لے کے آیا۔ پتہ یہ چلا کہ بعد میں وہ جب مسلمان جیت گئے اور وہاں سے جو مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تو اچھائی کا شبد لینا تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، برائی کا شبد کہیں سے نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمانوں اس مہینے کو منحوس سمجھنا مت کرو، اس مہینے میں کھل کر کے جو کرنا ہے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے پورے احوال اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اس سفر کو منحوس سمجھا گیا۔ اور پھر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی کہ انسان تقدیر کے بھلی ہونے پر برا ہونے پر یہ اللہ پر یقین رکھے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میری قسمت میں برائی ہے
اس لیے سفر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ، سفر کا مہینہ، بامقصد مہینہ، اور اس مہینے میں جو خرافات ہیں یہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے کو جو منحوس سمجھتا ہے اسے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت حالات بہت سنگین ہے، خصوصاً فلسطین کے لیے آپ لوگ دعا بھی فرماتے رہے۔ وہاں پر اس وقت بھوک مری کا زمانہ چل رہا ہے، دانا پانی سب بند کر دیا گیا ہے، پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی ہے، کرنٹ کا تار جو ہے نکال دیا گیا ہے۔ وہاں کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی نصرت و مدد فرمائے، اور قبلہ اول کو اللہ آزادی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔